السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں بڑا ادنا سا بڑا اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں۔ نام میرا عمر شریف ہے۔ میں شوبز سے وابستہ ہوں۔ آپ سے ملاقات بھی ہے، آپ نے شرف ملاقات بھی بخشا ہے، محبت بھی دی ہے، دعا بھی دی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس روح پرور اجتماع میں بیٹھا ہوں اور فیضان مدینہ کی اس جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں بے شمار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، غوثیہ قادریہ پروانے آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہیں۔ یہ سب دیوانے ہیں، پروانے ہیں، یہ جل جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ اس شمع کے عاشق ہیں جو شمع رسالت ہیں۔ میرا آپ سے ایک یہ ہے کہ جو شوبزز کے لوگ یہاں ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں نماز اور مذہب کی طرف رجوع فرمائے اور وہ اس طرف آئیں۔ اور دوسرے ہمارا اس میں کیا فرض ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ ایک سوال ہے آپ سے، کیونکہ آپ کی شہرت میں نے دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں لوگوں نے آپ کی اتنا ذکر مجھ سے کیا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے میری ملاقات ہوئی ہے، تو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ پہ بہت مہربان ہے، اللہ کے ولی ہیں آپ، اللہ آپ کے درجات میں بلندی فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے، اور آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ عمر درازی فرمائے اور آپ کو محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ سرکار میں یہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں، اس لیے ہم آدمی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں آدمی بنا کے پیدا کیا مگر تم انسان بن کے واپس آؤ، تو وہ طریقہ بتا دیجئے جس سے ہم آدمی سے انسان بن جائے اور اللہ کے سامنے پیش ہو سکے۔ کوئی آیت ایسی انسان آدمی بنایا تو انسان بن کے آؤ، آیت یا حدیث کو ایسی یاد نہیں آ رہی۔ انسان بن کر آؤ، تو انسان تو غیر مسلم بھی یوں معنوی ریاست انسان ہی ہے اور آدمی بھی ہے۔ تو جب تک یہ کنفرم نہ پتا ہو کوئی بات، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ کو، کہ اس میں یہ ہے کہ انسان تو پوچھا کہ کیسا انسان، تو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ ایسے انسان بن کے آؤ۔ تو اس وقت ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور وہ سارا کچھ اپنانا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ روایت جو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سنی، وہ تو ایک ہی ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں، سب سے افضل ہے، تو اور کوئی ان جیسا بن ہی نہیں سکتا، امپوسیبل۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم بس غلامی میں ترقی کر جائیں نا تو بڑی بات ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ کاش غلامی میں کاش ہم قبول کر لیے جائیں۔ کوئی بات نہیں یار، میں ایک بار بیان کر رہا تھا کسی مسجد میں، جب دعوت اسلامی نہیں تھی، بیان کے دوران ایک چھپلی مجھ پر گری۔ الحمدللہ میں اپنا بیان جاری رکھا، میں نے کیا ہو گیا، اڑا اڑی وہ کچھ نہیں، بیچارہ اسی کو شاید پروانہ بھی بولتے ہیں اس کو۔ اب اس میں کیا ہے، اب یہ آیا، اب اللہ کی مرضی، کیوں آیا، کون ہے، کیا ہے، ہمارا بیان جو تھا ڈسٹرب ہو گیا۔
یہ بے ضرر ہے، اس کو مار بھی نہیں سکتے بلا ضرورت، جبکہ ہاں کثرت ہو جائے، کھانوں میں گر رہے ہیں، کپڑوں میں گھس رہے ہیں، یعنی تکلیف دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں. اب ایک ہے تو یہ تکلیف تو دے نہیں رہا، تو اس کو مارنے کی اجازت شرعن نہیں ہے. اچھا، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مطلب اللہ اور رسول کی طرف کوئی بات اس وقت تک منسوب نہ کریں جب تک ہم کو یقینی معلومات نہ ہو. کیونکہ ہر بات میں لوگ بولتے ہیں اللہ نے یوں بولا ہے، اللہ نے یوں نہیں بولا ہے، حدیث میں سرکار نے یوں فرمایا یوں نہیں فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ایسا نہیں بول سکتے. وہ ہے نا حدیث شریف میں کہ جو جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ مضمون حدیث شریف کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بات منسوب کرنا تو قرآن کی آیت. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جان بوجھ کے جو اس طرح کی بات کرے. یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے. تو یہ ہمت کی باتیں سب یہ عام محاورہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ یوں بولتا ہے، اللہ یوں بولتا ہے. یہ نہیں بولنا چاہیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو، خالی نارملی بات کرے بندہ. تو بہرحال یہ کہ ہم کیوں آئے دنیا میں، تو یہ قرآن کریم نے ہم کو بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہماری آمد کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے. جب ہم اس مقصد کو پا لیں گے، حقیقت میں عبادت کرنے والے بن جائیں گے، تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی آمد کا مقصد جو ہے نا اس کو سمجھا نہیں، اور ہم نے شاید یہ سمجھا کہ دنیا میں خوب دنیا کمائیں، دولت کمائیں، ہنر بڑھائیں، اور نام کمائیں، اور یہ کریں وہ کریں، ہنسی خوشی زندگی گزار کے پھر دنیا سے چل پڑے. ایسا نہیں ہے. قدم قدم پر شریعت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی جو بھی مطلب زندگی کے ابواب ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہوں. وہ ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جو یہ سمپل یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے، ہم کو اسی کی پیروی کرنی ہے. ویسے دنیاوی معاملات میں نقالی جرم ہوتی ہے. اگر ایک پروڈکٹ کسی کی ہے تو اس کی کوئی نقالی کرے گا تو قانونی بھی جرم ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو کیس بھی کرے گا، وہ کر سکتا ہے کیس. اور ویسے بھی اگر نقالی کرے تو برا مانتے ہیں. امتحان ہو اس میں بھی اگر کوئی نقل کرے تو یہ بھی جرم ہے ایگزام میں. لیکن یہ معاملہ کتنا پیارا ہے کہ اس معاملے میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انداز کی جتنی بھی جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے نقل کریں گے اتنا ہی اعلیٰ نمبر و پاس ہوں گے. سبحان اللہ. عمر بھائی کہہ رہے ہیں میری بھی بابا یہی اشارہ تھا کہ نبی پاک کے نقش قدم پر چلے، ان جیسا ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور ماشاءاللہ آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بس ہم کو ہدایت دے، نیک ہدایت دے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان رسول، عاشقان غوث الاعظم، عاشقان اولیاء کی صحبتوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. آخر یہ اتنے سارے بیٹھے ہیں، کوئی یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے کوئی فارغ التحصیل یا کوئی علماء کرام نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادے کوئی علماء تھے کہ جس سے یہ اس طرح کے حلیے میں یہ آئے ہوئے ہیں. ان میں بھی کوئی ہر ایک اپنے اپنے انداز کا ہے. کوئی تو اسی طرح کا ہوگا کہ عالم ہوگا، ماں باپ بھی عالم ہوں گے، اور ایک تعداد یہ ہوگی کہ یہ بھی ماڈرن تھے، پہلے بے نمازی ہوں گے،
اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے ان میں، وہ ڈکیت اور چور اور اس طرح کے جیب کترے اور خدا جانے کہاں کہاں کے ماحول سے یہ نکل کر آئے، اور اب ماشاءاللہ ایک ہی رنگ میں رنگ گئے اور بیٹھے ہوئے اور سنت عام کر رہے ہیں۔ اللہ نے توبہ کی سعادت بخشی، نیکی کا راستہ عطا کیا، تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ترقی ملے گی۔ وہ ایک محاورہ ہے، آیت نہیں ہے، من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، اس نے پا لیا۔ تو کوشش کرنی ہے، خالی چاہنے سے نہیں ہو جائے گا، میں کڑتا رہوں گی، یوں ہو جائے یوں ہو جائے، بھوک بہت لگی ہے، یہ پھل میٹھا میٹھا لٹک رہا ہے، یہ میرے منہ میں آ کے گرے تو یہ مشکل ہے، اس کو توڑنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، پھر کھانا ہوگا۔ کھانا خود بخود منہ میں نہیں چلا جائے گا، اس کو کھانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح اپنی اصلاح کی ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو سب مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، آپ کسی بھی دنیاوی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، نماز کی پابندی کریں اور جائز فیلڈ اختیار کریں۔ جو فیلڈ ناجائز ہے، جو آپ کا کام کاج ناجائز ہے، اس کو میں ناجائز کہوں یا نہ کہوں، وہ ناجائز ہے۔ اگر میں جائز کہوں تو بھی ناجائز فیلڈ جو ہے، ناجائز کام ہے، اس نے جائز ہونا نہیں ہے۔ اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات شعور سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے مطلب بندہ حلال کھائے، کم کھائے مگر حلال کھائے، اپنے بچوں کو حلال کھلائے، تو آخرت میں انشاءاللہ نجات کا سامان ہوگا۔ ورنہ اگر حرام کھلاتے رہے، حرام کماتے رہے، تو آخرت میں یہی آل اولاد جو ہے نا، یہ پھنسا دے گی۔ ایک روایت قرۃ العیون میں علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بڑی وہ ڈرانے والی لکھی ہے کہ واقعی اس کو آدمی دل کے کانوں سے سنے تو بڑا اس میں اثر پڑے گا۔ مرنا تو ہے، یہ تم غیر مسلم بھی مانتے ہیں، دیریے جو خدا کے منکر ہیں وہ بھی موت کو تو مانتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا اس میں مضمون ہے اس روایت میں کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، تو اس کی آل اولاد جو ہے وہ اس سے مطالبہ کرے گی، اس کے اہل و عیال، کہ یا اللہ اس نے ہم کہے گی وہ کہ یا اللہ اس نے ہم کو دین کے مسائل، دین کے احکام نہیں سکھائے تھے، اس نے ہم کو حرام روزی کھلائی تھی۔ تو اس پر فرشتے اس شخص کو پکڑیں گے اور اس کو ضربے لگائیں گے، اس کو پٹائی ہوگی، اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال پھٹ جائے گی، گوشت جھڑ جائے گا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ اب وہاں موت تو آئے گی نہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کوئی تکلیف کتنی ہوگی۔ ایک انگلی کٹے ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، انگلی کٹے پھر اس پر ہم ہاتھ لگائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مار پر مار گوشت بھی جھڑ جائے، وہ تکلیف کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ یہ قیامت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو رہ گیا، اس کو میزان پر لایا جائے گا جہاں اعمال تولے جاتے ہیں، اس کے پہاڑ جتنی نیکیاں نکالی جائیں گی، جس کو یوں سمجھو کہ یہ نمازیں بھی پڑھی تھی اس نے، روزے بھی رکھے تھے، حج بھی پڑھے، بڑی بڑی نیکیاں اس نے کی، اتنے میں پھر اس کے وہی اہل و عیال پہنچ جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے لینا شروع کریں گے کہ اس نے ہمارے حق ادا نہیں کیے تھے، یہ حق باقی ہے، وہ حق باقی ہے، اس کی نیکیاں لے لیں گے، اور فرشتے اب اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف چلیں گے، اور فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے سبب، اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یہ سب کو مطلب ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں سننے سے بھی لوگ جن کا بالکل دل جو ہے نا سخت پتھر جو ہو جاتا ہے نا، وہ سنتے بھی نہیں، بولتے یار ہم سنیں گے تو آف ہو جائیں گے، ادھر نہیں جانا بھائی، یہ ڈرا دیتے ہیں۔ یار ڈرتے ہی تو نہیں ہو، ڈرانا ہی تو ہے، اپنے آپ کو بھی تو ڈرانا ہے۔ اب ڈرے یا نہ ڈرے مرنا تو پڑے گا، قبر میں اترنا تو پڑے گا،
تو ڈر کے مرے تو اچھا ہے نا. خوف خدا کے بھی اپنے فضائل ہیں کہ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو خوف خدا سے رونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن وہ اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہے جو ہم لوگوں کو نہیں سنتا. معذرت کر لیتا ہے یا ہاں بول کر پھر نہیں آتا کہ یہ آف کرتے ہیں. گویا وہ ایک ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کو میں الفاظ کے قالب میں یوں ڈالوں گا کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھی اچھی باتیں سننی چاہیے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ تابعی بزرگ تھے. اس کے باوجود خوف خدا کی حالت یہ تھی کہ روزانہ علماء کو جمع کر کے ان سے موت کا تذکرہ سنتے تھے اور خوب روتے تھے. ہمارے پاس نیکی کی نون کا نقطہ بھی نہیں ہے لیکن ہم ایسی باتیں بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہیں ہم سدھر نہ جائیں, کہ ہم نمازی نہ بن جائیں, ہم کہیں سنتوں کا ہم پابند نہ بن جائیں, کہ ہمارا مدنی حلیہ نہ آ جائے, کہ یہ لوگ پکڑ کے ہم کو مدنی قافلے کا مسافر نہ بن جائے. ارے یار تم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو. خدا کی قسم اگر اس طرح پکڑے گئے نا کہ آپ مسجد کے ہو گئے, نمازوں کے ہو گئے, سنتوں کے ہو گئے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہو گئے تو یہ پکڑا جانا تو بہت اچھا ہے. ورنہ اگر عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے تو کون چھڑائے گا. تو ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے خود کو اصلاح کے لیے پیش کر دیں. تو عاشورے کے دن ہے, چھٹیوں کے دن ہے, اسی سے فائدہ اٹھا لیں. اور 3 دن کے مدنی قافلے میں سارے ہی اصلاحی بھائی سفر کریں, شوبز والے بھی کریں. مدنی قافلے میں سب کو ویلکم ہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر وہاں سے پلٹیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو